سورہ توبہ آیت نمبر 7. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین. ترجمہ: کیوں کر ہو سکتا ہے ان عہد شکن مشرکوں کے لیے کوئی معاہدہ اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس. تو جب تک وہ قائم رہیں تمہارے معاہدے پر تم بھی قائم رہو ان کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے. سورہ توبہ آیت نمبر 7 کے پہلے حصے کی تفسیر. یہاں بھی انہی مشرکین کا ذکر ہے جنہوں نے معاہدہ کر کے توڑنا اپنا شیوا بنا رکھا تھا. کیفا یہاں استفہام کے لیے نہیں بلکہ اظہار حیرت و تعجب کے لیے ہے، اور یہاں کلام میں اضمار ہے. تقدیر کلام یوں ہے، یعنی ان کے دل میں تو دھوکہ اور غدر کے جذبات ہیں، پھر ایسے لوگوں کے معاہدے پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 7 کے بقیہ حصے کی تفسیر. تو جب تک وہ قائم رہیں تمہارے معاہدے پر تم بھی قائم رہو ان کے لیے. مصلحت کے تقاضے کیسے ہی کیوں نہ ہوں، حالات کتنے ہی اشتعال انگیز ہوں، عہد شکنی کا آغاز فرزندان توحید سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جب تک کفار اپنے عہد پر قائم رہیں تمہیں بھی قائم رہنا چاہیے. اگر وہ عہد شکنی کی ابتدا کریں تو پھر تم کو بھی اجازت ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 8. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. ترجمہ: کیوں کر ان کے معاہدے کا لحاظ رکھا جائے، حالانکہ اگر وہ غالب آ جائیں تم پر تو نہ لحاظ کریں تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا. راضی کرنا چاہتے ہیں تمہیں صرف اپنے منہ کی باتوں سے، اور انکار کر رہے ہیں ان کے دل، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 8 کی تفسیر. کیفا یہاں بھی اظہار حیرت اور تعجب کے لیے ہے. علن یہاں قرابت اور رشتہ داری کے معنی میں مستعمل ہوا ہے. قال ابن عباس. اور ذمت ان سے مراد معاہدہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے معاہدوں کا کیا اعتبار جو اگر غالب آ جائیں تو خون کے دریا بہا دیں، اور تمہارے ساتھ ان کے جو خونی رشتے ہیں انہیں بھی بلا دیں، اور جو امن اور صلح کے عہد و پیمان کر چکے ہیں وہ بھی فراموش کر دیں. ان کی یہ سب چکنی چپڑی باتیں ظاہر داری کے لیے ہیں، ورنہ ان کے دلوں میں تو تمہارے خلاف دشمنی کا لاوا ابل رہا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 9. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون. ترجمہ: انہوں نے بیچ دی اللہ کی آیتیں تھوڑی سی قیمت پر، مزید برآں روکا انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، بے شک وہ بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے. سورہ توبہ آیت نمبر 9 کی تفسیر. مروی ہے کہ جب اہل مکہ کی قوت کمزور ہوتی نظر آنے لگی تو اہل طائف نے انہیں مالی امداد کا یقین دلایا اور اسلام کے ساتھ جنگ کرنے پر انہیں پھر اکسانا شروع کر دیا. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کفار مسلمانوں سے مصروف جنگ رہ کر اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کی فنا پذیر عیش و عشرت کے وہ اتنے دلدادہ ہیں کہ انہوں نے آخرت کی ابدی زندگی اور اس کی لازوال نعمتوں کو نظر انداز ہی کر رکھا ہے. اس حقیقت کو قرآن نے لفظ اشترا خریدنے سے تعبیر فرمایا، کیونکہ مشتری خریدار بھی قیمت سے خرید کردہ چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 10. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة واولئك هم المعتدون. ترجمہ: نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی وعدے کا، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 11. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. ترجمہ: پس اگر یہ توبہ کر لیں اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ تو تمہارے بھائی ہیں دین میں، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 11 کی تفسیر.
عمر بھر کی ایذا رسانی اور خون آشامی کے بعد بھی اگر وہ دعوت اسلام قبول کر لیں تو انہیں اسلامی برادری میں شامل کر لیا جائے گا، ان کے ساتھ کسی قسم کا ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا، پہلے مسلمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور اس کی رضا کے یہ بھی مستحق ہو جائیں گے، معاشرتی، قانونی اور تمدنی حیثیت سے ان کے وہی حقوق ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں، انہیں پھلنے پھولنے کے تمام مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 12۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ ترجمہ: اور اگر یہ لوگ توڑ دیں اپنی قسمیں اپنے معاہدے کے بعد اور تان کریں تمہارے دین پر، تو جنگ کرو کفر کے پیشواؤں سے، بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، ایسوں سے جنگ کرو تاکہ یہ لوگ عہد شکنی سے باز آ جائیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ جن کفار و مشرکین نے اسلام قبول کر کے اس کے احکام بجا لانے کا وعدہ کر لیا یا اسلامی مملکت کی پرامن رعایا بن کر رہنا منظور کر لیا، پھر اگر وہ یہ عہد توڑ دیں یا اسلام کے عقائد و نظریات پر زبان تان دراز کرنے لگیں تو انہیں مملکت اسلامیہ کا باغی تصور کیا جائے گا۔ اسی آیت سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ذمی نے اگر حکومت اسلامیہ کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی یا اسلام کے عقائد پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے تو اس کا وہ معاہدہ کالعدم ہو جائے گا۔ تان کا لغوی معنی ہے نیزہ کا وار کرنا، اسی طرح ہر وہ بات جو دل کو دکھ پہنچانے والی ہو اس کو بھی تان کہتے ہیں۔ بعض علماء لغت نے یہ فرق کیا ہے کہ تان کا معنی جب نیزہ زنی ہو تو یہ ناصر ینصر کے باب پر ہوگا، اور جب تان بالقول ہو تو فاتح یفتح کے باب پر ہوگا۔ اور دین پر تان کرنے کا یہ مطلب ہے کہ دین کی طرف ایسی غلط بات منسوب کی جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا دین کے وہ عقائد اور احکام جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں ان کا مذاق اڑایا جائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 12 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو جنگ کرو کفر کے پیشواؤں سے، ان لوگوں کو کفر کے پیشوا اور سرگنے کہا جا رہا ہے جو قبول اسلام کے بعد مرتد ہو گئے، جو اسلام کے سائے میں امن و راحت کی زندگی بسر کرنے کے باوجود اتنے طوطا چشم ہیں کہ اس پر زبان تان دراز کرتے ہیں۔ ان کی قسموں پر اعتماد کرنا یا ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جانا بڑی سادہ لوہی ہے جو ایمانی فراست سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ ان کی کھوپڑی پر جب تمہارا آہنی گرز لگے گا تو ان کو ہوش آئے گا اور وہ حقیقت شناسی کی طرف مائل ہوں گے۔ کفار کی ذہنیت کا کتنا صحیح تجزیہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 13۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين۔ ترجمہ: کیا نہیں جنگ کرو گے تم اس قوم کے ساتھ جنہوں نے توڑ ڈالا اپنی قسموں کو اور ارادہ کیا انہوں نے رسول کو نکال دینے کا، اور انہی نے آغاز کیا تھا تم پر زیادتی کا پہلی مرتبہ؟ کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ سنو، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ہو تم سچے ایماندار۔ سورہ توبہ آیت نمبر 13 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ یہ آیت یہود، منافقین اور کفار مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک پر روانہ ہوئے تو انہوں نے حضور کو مدینہ سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا اور مشرکین عرب کو اپنی اعانت کا یقین دلا کر انہیں ایک بار پھر بغاوت پر آمادہ کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہی قول راجح ہے کیونکہ یہ صورت غزوہ تبوک کے زمانے میں نازل ہوئی۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ ان زوردار الفاظ سے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلانے کی وجہ یہ ہے کہ حج کے موقع پر اسلام کی جس نئی پالیسی کا جو اعلان کیا گیا تھا اس سے اندیشہ تھا کہ کہیں کفر کی بچی کچی جماعت اپنی بقا و سلامتی کے لیے اپنی ساری قوتوں اور وسائل کو داؤ پر لگا کر عرب کے اطراف و اکناف میں عام بغاوت کی آگ نہ بھڑکا دے۔ ان سے تمام معاہدوں کی منسوخی کا اعلان، کعبہ کی تولیت سے محرومی، حج کعبہ کی ممانعت وغیرہ ایسے احکام تھے جن سے ان کا بھڑک اٹھنا کوئی مستبعد نہ تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے ہنگامی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوشیار اور مستعد رہنے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر ایسے انقلابی فرامین پر کسی قسم کے احتجاج کے ظہور پذیر نہ ہونے کی یہی وجہ تھی کہ انہیں ہر طرف مسلمان شمشیر بکف اور مستعد کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سورہ توبہ آیت نمبر 13 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟
یعنی کفار کے ساتھ جنگ کرنے سے تم اس لیے پہلو تہی کرنا چاہتے ہو کہ تمہیں اندیشہ ہے کہ وہ تم پر غالب نہ آ جائیں؟ اس وسوسے کو دل سے نکال دو۔ ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ توانا ہے، جس کو تم نے اپنا رب اور معبود یقین کیا ہوا ہے، اور ایمان صادق کا یہی تقاضا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 14۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ ترجمہ: جنگ کرو ان سے، عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے، اور رسوا کرے گا انہیں، اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلے میں، اور یوں صحت مند کر دے گا اس جماعت کے سینوں کو جو اہل ایمان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 14 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کفن بردوش میدان کارزار میں تم قدم رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہاری پشت پناہی فرمائے گی۔ اس نے کفار کو ذلیل رسوا کرنے کا جو اٹل فیصلہ فرما دیا ہے، اس کا ظہور تمہارے ہاتھوں سے ہوگا۔ تمہیں کمزور اور بے بس سمجھنے والے تمہارے قدموں کی ٹھوکروں میں ہوں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 14 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یوں صحت مند کر دے گا اس جماعت کے سینوں کو جو اہل ایمان ہے۔ کفار کے ساتھ جنگ کا حکم دے کر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ برسوں سے وہ تمہیں ستا رہے ہیں اور تمہارے دل ان کی اذا رسانیوں سے داغ داغ ہیں۔ اب وقت ہے کہ تم کفر و فسق کے ان علمبرداروں پر ضرب کاری لگا کر ان کی طاقت کو خاک میں ملا دو۔ اسلام کی فتح اور کفر کی ذلت دیکھ کر تمہارے دل باغ باغ ہو جائیں گے اور تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور انتقام کے جو شعلے بھڑک رہے ہیں وہ سرد پڑ جائیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 15۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور یوں دور فرما دے گا غصہ ان کے دلوں کا، اور اپنی رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ اب تک جو کفر سے چمٹے ہوئے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن پر رحمت خداوندی جب توجہ فرمائے گی تو ان کے دلوں کے قفل بھی کھل جائیں گے، اور وہ مستقبل میں اسلام کے جاں باز سپاہی ثابت ہوں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 16۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ ترجمہ: کیا تم یہ خیال کر رہے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی تک پہچان نہیں کرائی اللہ نے ان کی جو جہاد کریں گے تم میں سے، اور جنہوں نے نہیں بنایا بغیر اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے کسی کو اپنا محرم راز، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ جہاد کو گراں سمجھنے والوں اور اس سے جی چرانے والوں کو بطور زجر و توبیخ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ تمہارا زبان سے کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہوگا اور کسی آزمائش سے تمہارے اس دعوی ایمان کو پرکھا نہیں جائے گا؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو تم خود فریبی میں مبتلا ہو۔ خوب کان کھول کر سن لو، عمل کی کسوٹی پر تمہارے ظاہر اور باطن کو پرکھا جائے گا۔ جب جہاد کے نقارے پر چوٹ پڑے گی تو تمہیں سربکف میدان میں حاضر ہونا ہوگا۔ اسلام کے مفاد کے لیے اپنے سابقہ تعلقات اور دوستانہ مراسم کو قربان کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل اسلام کے ساتھ اپنے دلی تعلقات کو استوار کرنا ہوگا۔ علم کا معنی یہاں جاننا نہیں بلکہ جتانا اور پہچان کروانا ہے۔ اس کی تحقیق کئی مقامات پر پہلے گزر چکی ہے، اور ولیجتن اس شخص کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے دلی راز کہہ سکے۔ واحد اور جمع دونوں کے لیے یہی لفظ